بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. وقال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کی ہدایت، کامیابی اور رہنمائی نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا اور آپ کو نبی بنایا گیا، تو قرآن مجید نے کہیں صاف الفاظ میں اور کہیں اشارتاً اس بات کو صاف کر دیا کہ اب
اس دنیا کے اندر کامیابی اور کامرانی صرف ایک طریقے پر مل سکتی ہے، اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ۔ اور اس بات کو سورہ مائدہ کی 3 آیت میں صاف بھی کر دیا گیا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں بہت سی دوسری ایسی آیتیں نازل ہوئیں جن سے ایک جانب یہ اشارہ ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب ہے، تو آپ کے اوپر نازل ہونے والی آیات سے یہ اشارہ بھی دیا گیا کہ اب یہ دین، زندگی گزارنے کا یہ طریقہ، یہ مذہب ہر طرح سے بالکل مکمل ہو چکا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا، پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے، پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دین میں، اس مذہب میں نہ تو کوئی چیز زیادہ کی جا سکتی ہے، بڑھائی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اس کے اندر سے ایک ذرہ برابر کسی بھی چیز، حکم کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اور جب یہ بات مکمل ہو گئی اور اللہ کے نبی نے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کے سامنے اس آیت کو سنا دیا اور یہ پیغام سب تک پہنچ گیا کہ دین اسلام اب مکمل ہو چکا ہے، تو یہ بھی صاف کر دیا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اسلام کی تکمیل کے بعد اب دنیا کے اندر اگر کوئی انسان اس دین کے علاوہ کسی اور دین پر چل کر زندگی گزارے گا، کسی اور مذہب کو اپنا کر اپنی زندگی کو گزارے گا، تو قرآن مجید میں اس بات کو صاف کیا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ دنیا میں وہ انسان زندگی گزار سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے تمہارے سامنے دونوں راہیں رکھی ہیں، دونوں راستوں کے دروازے کھلے ہیں، آپ کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ کیوں؟ دنیا کے اندر کفر اور اسلام کی بنیاد پر فیصلے اللہ کی جانب سے نہیں ہوتے ہیں۔ خدا نہ کرے اگر ہوا کرتے تو اللہ کے منکر یا رسول اللہ کے منکر دنیا کے اندر پیسوں، عہدوں اور دوسری چیزوں کے لحاظ سے مسلم امت سے اوپر نہ ہوتے۔ دنیا کے اندر تو فیصلہ محنت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور یہ قدرت اور فطرت کا نظام ہے کہ قدرت اور فطرت، یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا نیچر سستی کو، کاہلی کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے سامنے دونوں راہیں رکھی اور یوں فرمایا گیا، آپ اگر اس راہ پر یعنی سچائی کی راہ پر، حق کی راہ پر چل کر آؤ گے
تو جنت آپ کی منتظر ہے، اور اگر آپ نے غلط راستے کو اپنایا، جھوٹ بے حیائی کے راستے کو اپنایا، تو قرآن مجید نے اس کا نقشہ بھی کھینچا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کہ قیامت کے دن ان کو جنہوں نے ہمارے پیغام کا انکار کیا، ہماری کتاب کی آیات کا انکار کیا، زنجیروں میں، بیڑیوں میں جکڑ کر جہنم کی جانب گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ فیصلہ حجۃ الوداع کے موقع پر بالکل صاف کر دیا گیا کہ دو باتیں ہیں، دین کی تکمیل اب ہو چکی ہے، نہ تو اس دین کے اندر کوئی بات زیادہ کی جائے گی اور نہ اس دین کے اندر سے کسی بات کو نکالا جائے گا۔ مطلب اگر آسان سی زبان میں سمجھا جائے تو یہی ہے کہ اس سے پہلے جتنے مذاہب آئے، چاہے ان مذاہب میں آسمانی کتابیں تھیں یا نہیں تھیں، یا اگر مان بھی لیا جائے جو آسمانی کتابوں کے ذریعے سے مذہب اور زندگی گزارنے کے طریقے اس دنیا میں آئے، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور زبور وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی۔ تو جو یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے ذریعے سے صاف پیغام یہ دیا گیا کہ اس سے پہلے مذہب میں لوگوں نے خوب اپنی منمانیاں کی ہیں، اپنے دل کی خواہشات، اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق شریعت کے قوانین کو ڈھال لیا ہے۔ کوئی قانون اگر شریعت کا ان لوگوں کو پسند نہیں آیا، یا تو اس میں حذف و ترمیم کی، کچھ بڑھایا کچھ گھٹایا، لیکن اسلام کے اندر یہ صاف کر دیا گیا کہ یہاں نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہ عمارت مکمل ہے، اس میں نہ آپ کچھ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ صاف کر دی گئی کہ اس دین کے علاوہ، اس مذہب کے علاوہ کوئی اور اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن یہ انسان کی اپنی موت کے بعد قابل قبول نہیں ہوگا۔ جو کوئی بھی اس مذہب کو چھوڑ کر جائے گا، یہ اس کے علاوہ اس کا دل کہیں اور مائل ہوگا، وہ دکھائے گا یہ کہ نہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن دل گواہی اس بات کی دے گا کہ نہیں، ذرا یورپین کنٹریز کے رہنے والے اور وہاں کے ممالک کے باشندے دنیاوی زندگی کے اعتبار سے ہم سے اچھے ہیں، ان کا رہن سہن کا طریقہ، ان کا فائنینشیل سسٹم اور دوسری جتنی چیزیں ہیں، اگر کوئی انسان یہ سوچے تو دوسرے لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ مسلمان ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی فرماتے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تم سے زیادہ تمہارے قریب ہیں، جو تمہاری شہ رگ ہے اس سے زیادہ ہم تم سے واقف ہیں، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یہاں تو دنیا والے تمہیں مسلمان مان کر، محلے والے تمہیں مسلمانوں کی امت کا ایک فرد شمار کر کے تمہاری تجہیز، تمہاری تکفین کر دیں گے، تمہیں دفنایا بھی مسلمانوں کے قبرستان میں جائے گا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس دل کے اندر شرک یا منافقت کا ذرہ برابر بھی کوئی حصہ رہا، کوئی ٹکڑا رہا، تو کل قیامت کا مسئلہ بڑا نازک ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع میں یہ آیت صاف کی گئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوی زندگی جہاں سے آپ کی شروع ہوتی ہے، آپ نے اس پیغام کو دینا شروع کر دیا، اور جب آپ کو ستایا گیا تو یہ بات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی کہ یاد رکھنا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ صاف صاف کہیں، کسی سے ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ کو گالیاں ملیں، غلط سلط باتیں کہی جائیں، آپ پرواہ نہ کریں،
ان سے اعراض کریں، ان پر توجہ نہ دیں۔ انا کفیناک المستہزئین، ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ اور جب یہ دور شروع ہوا تو لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہاں کے رہنے والے کفار نے مصالحت کی، کمپرومائز کرنے کی کوشش کی، اور اللہ کے نبی نے وہ تاریخی جواب دیا جو آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، اگر یہ لوگ سورج لا کر میرے داہنے ہاتھ میں اور چاند لا کر بائیں ہاتھ میں رکھ دیں، تبھی محمد الرسول اللہ اس دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ میں اس کو اپنی جانب سے بنا کر نہیں لایا، میں قرآن کی آیات جو میرے اوپر نازل ہوتی ہیں نعوذ باللہ میں نے خود نہیں بنائی۔ تم مجھے جادوگر کہتے ہو، میں جادو سے واقف نہیں، تم مجھے شاعر کہتے ہو، میں شعر کی زبان سے واقف نہیں، یہ تو مجھے رب العالمین نے حکم دیا ہے، میں آخری نبی ہوں جس کو قرآن مجید میں فرمایا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد الرسول اللہ آخری نبی ہیں۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ آیت آئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو گویا قرآن نے یہ بات صاف کر دی کہ آج کے بعد قیامت کے دن کی صبح تک اگر کوئی بات چلے گی تو وہ شریعت اسلام کی بات ہوگی، کتاب ہوگی تو قرآن ہوگا، نبی اگر ہوں گے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آپ سے مصالحت کی کوششیں ناکام ہوئی تو کفار مکہ نے صحابہ کرام کو ستانا شروع کیا، اور ستانے کے الفاظ جو صحابہ کرام نے تکالیف اور آزمائش دیکھی ہیں بہت چھوٹی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ ابن خلف کے غلام تھے، ان کی والدہ بھی غلام، وہ بھی غلام۔ بلال ایمان لے کر آئے، مکہ مکرمہ والوں کو پتہ لگ گیا، ستانا شروع کیا، اور ابو جہل ملعون کی مجلس میں یہ فیصلہ ہوا، اس کی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ ابو طالب کے زندہ رہنے تک اور بنو ہاشم کی بنیاد پر ہم محمد کو تو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہاں ان کے ماننے والے جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ستایا گیا اور ستانے کی انتہا کر دی گئی کہ جہاں انسانیت شرما جائے، جہاں انسانیت سے یقین اٹھ جائے۔ امیہ ابن خلف مکہ مکرمہ کی تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹا کر بڑا سا پتھر رکھ دیتا تھا، اور اس اللہ کے بندے کی زبان پر صرف ایک لفظ رہتا تھا، احد احد، کہ اللہ ایک ہے۔ امیہ ابن خلف نے بھرپور کوشش کی کہ کسی طرح بلال ایمان سے پھر جائے اور اسلام کو چھوڑ دے۔ حضرت بلال کی والدہ بھی مسلمان ہو چکی تھی مگر کسی کو معلوم نہیں تھا۔ یہ ملعون گیا اور کہا اپنے بیٹے کو جا کر سمجھاؤ، صرف ایک جملہ یہ کہہ دے کہ میں اسلام سے پھر گیا، میں نے محمد کے مذہب کو چھوڑ دیا، میرا محمد کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں آزاد بھی کر دوں گا، یہ تکلیفیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ جب ان کی والدہ گئیں تو حضرت بلال کو معلوم تھا کہ اماں جان تو مسلمان ہو چکی ہیں، اللہ کے نبی کے پیغام کو قبول کر لیا ہے، اور ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے اس کا تعلق کہیں سے ہو، کسی مذہب سے ہو، کسی مسلک سے ہو۔ جب اس ماں نے، بوڑھی ماں نے جا کر کہا کہ بیٹا میں بھی مسلمان ہوں، میں نے ظاہر نہیں کیا، کیا جاتا ہے، کیا گھٹ جائے گا، تو ظاہراً کہہ دے کہ میں پھر گیا، دل سے مت ماننا، اللہ تو دلوں کے حال کو دیکھتا ہے۔ مگر اس موقع پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اماں جان آج یقین ہو گیا کہ بلال جیت گیا اور یہ تمام ہار گئے، اس بنیاد پر کہ ان کے اندر طاقت نہ رہی تو ایک بچے کے سامنے، ایک مرد کے سامنے عورت کا انہوں نے سہارا لیا ہے، معلوم یہ ہوا کہ ان میں طاقت نہیں رہی، یہ ہار رہے ہیں، تو بلال اپنی بات سے پھر نہیں سکتا، جان دے سکتا ہے۔ نہ جانے کتنی مثالیں اس طرح کی سامنے ہیں۔ اور ابو جہل
جس ملعون کے اشارات، جس کے احکامات پر یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں، اس نے تو ایسا عمل کیا، وہ کارنامہ انجام دیا کہ شاید تاریخ نے وہ کبھی پہلے نہ دیکھا ہو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا 2 اونٹ منگوائے گئے، اور منگوانے کے بعد ان کے دونوں پیروں میں باندھ دیا گیا، اور دونوں اونٹوں کو 2 مخالف سمت میں، ایک کو مشرق کی جانب ایک کو مغرب کی جانب بھگایا گیا۔ جب وہ دونوں اونٹ بھاگے ہیں تو اس ملعون نے ایک عورت کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ پہلا خون ہے جو اسلام کے لیے زمین پر گرا۔ سوچیں آپ کہ انسانیت کتنی گر گئی تھی۔ اسی بنیاد پر اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو جہل موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے زیادہ ملعون اور سخت اس امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ جب غزوہ بدر میں اس کی گردن کو کاٹا گیا، موت سامنے ہے، اس کے باوجود جھکا نہیں تھا، اور یوں کہا ذرا گردن اوپر سے کاٹنا، دیکھنے والوں کو معلوم ہو کہ کوئی غلام نہیں مرا، سردار مرا ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کی موت اس کے سامنے آئی تو اٹھائیں 11واں پارہ اللہ تبارک و تعالی نقل کیا ہے کہ جب موت سامنے آئی، ڈوبنے لگا تو یہ کہا، آمنتو، میں ایمان لایا، کس پر؟ آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، جس رب کو بنی اسرائیل اپنا رب مانتے میں نے بھی مان لیا۔ لیکن ابو جہل نے جھکا، اس ملعون نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شرمگاہ میں برچھا مارا اور وہ خدا کی بندی شہید ہوئی۔ حضرت خباب ابن عرط رضی اللہ عنہ جب اسلام کی فتح ہوئی اور زمانہ ذرا اچھا ہوا تو ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تمام صحابہ اکرام بیٹھے ہیں جو بعد میں ایمان لے کر آئے، جنہوں نے مکہ مکرمہ کے ان حالات کو نہیں دیکھا کہ جن حالات میں صحابہ اکرام نے تمام تکالیف کو برداشت کیا۔ کسی نے یوں کہا کہ خباب ذرا بتائیں تو صحیح، مکہ والے بڑے ستاتے تھے، کیسے حالات تھے؟ آپ کو بھی ستایا گیا۔ انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا اور اپنی کمر سے، اپنی پشت سے اپنے کپڑے کو ہٹایا اور اپنی کمر کو دکھا دیا۔ دیکھا تو وہاں گوشت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، صرف ہڈیاں اور نشانات۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب ہم اسلام لے کر آئے اور ہم نے اللہ کے نبی کی دعوت کو مان لیا تو ہمارے ساتھ یہ کیا گیا کہ انگاروں کو دہکایا گیا، پتھروں کو گرم کیا گیا اور ہمیں ان پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا۔ کفار مکہ کو ترس نہیں آتا تھا، رحم نہیں آتا تھا، اور وہ آگ خود نہیں بجھتی تھی، ہمارے جسم سے نکلنے والے خون اور پیپ کے ذریعے سے وہ انگارے بجھتے تھے۔ ان کے نشانات خباب کی پیٹھ پر ہیں۔ یہ تو 2 یا 3 واقعات ہیں، تاریخ صحابہ بھری ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے ایک مرتبہ مان لیا، اس کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پھر جائیں۔ ان کی زبان نے ایک مرتبہ اس بات کا اقرار کر لیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد کفر کا کلمہ نہیں پڑھا۔ نہ جانے کتنی تاریخی واقعات صحابہ کرام کے لکھنے والوں نے قلم بند کیے ہیں اور تاریخ کے صفحات بھر دیے گئے ہیں کہ ایسی جماعت پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کے دامن میں ہیں، مطاف میں ہیں، وہاں گئے، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، جا کر کے کہا اللہ کے نبی کیا آپ اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے؟ کیا آپ اللہ سے دعا نہیں کریں گے کہ حالات کیسے ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خباب اتنی تکالیف سے گھبرا گئے؟
ہمیں تو یہ حکم ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، صبر کرو، کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت خباب کہنے لگے اللہ کے نبی مان لیا یہ غریب صبر کرے گا، وہ لڑ نہیں سکتا، اس کے پاس جسم یا پیسے کی طاقت نہیں ہے، مگر جو لڑنے والے ہیں عمر ابن خطاب ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، آپ ان کو بھی منع کرتے ہیں۔ جس کے پاس طاقت ہے وہ طاقت کا استعمال نہیں کر سکتا، ہم کیسے رہیں؟ آپ اللہ سے مانگیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا خباب تم واقف نہیں ہو، مجھ سے پہلے ایسے ایسے انبیاء اس روئے زمین پر آئے کہ صرف اس دعوت کی بنیاد پر کہ انہوں نے لوگوں سے آ کر کہا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کے ہونے کا اقرار کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس ایک دعوت کی بنیاد پر ایک ایک دن کے اندر 7 انبیاء کرام کے جسم کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ خباب تم اتنی تکلیف سے گھبرا گئے؟ خباب تمہیں معلوم نہیں ہے کہ لوگوں کو صرف اللہ کی جانب دعوت دینے کی بنیاد پر تیل کو کھولا کر کڑھائی میں ڈال کر اور بھون دیا گیا، گوشت کی طرح تل دیا گیا۔ خباب تم واقف نہیں ہو، جس مشین سے جس آلے سے لکڑی کو چیرا جاتا ہے، اسی دعوت کی بنیاد پر ایک نبی نے آ کر کے اپنے قوم کو دعوت دی، لوگوں مان جاؤ، پکڑ کر لے جایا گیا، آرے پر رکھ کر جسم کے بیچ سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی سمجھا رہے، خباب گھبرا گئے۔ تکالیف کا زمانہ تو پہلے کا ہے، اور اسلام کا دامن اس سے اس طرح کا ہے، دامن چوری کا ساتھ ہے، یہ چھوٹتا نہیں ہے۔ دامن اسلام میں آ جانے کے بعد تو تکالیف آتی ہیں۔ شاید آپ نے سنا ہوگا جب مغل حکمرانوں کے بعد یہاں انگریزوں کا قبضہ ہوا، دہلی کے اندر جو فسادہ جو مظالم ہوئے ہیں انسانیت نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ایک دن میں اللہ کی جانب بلانے والے لوگوں کی تعداد 5000 بتلائی جاتی ہے کہ جن کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر قتل کر دیا گیا۔ آپ حیران رہیں گے، معصوم 14 یا 15 سالہ بچہ، صرف اس کی غلطی اتنی تھی کہ اس نے محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فتوے کا سمرتھن کیا، جنہوں نے فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں شامل ہونا حرام ہے، اس کی غلامی حرام ہے۔ اس کو توپ کے دہانے پر رکھ کر گولے کے ساتھ اڑا دیا گیا۔ جسم کے اتنے ٹکڑے کیے گئے کہ انسان چن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ تاریخ کا لکھنے والا کہتا ہے کہ جب اس ملک پر انگریز کا قبضہ ہوا، ایسے ایسے واقعات ہوئے، زندہ انسان کو ستون سے باندھ کر اس کے چمڑے کو ادھیڑ دیا گیا۔ یہ ہوا ہے، یہ صحابہ کرام کے دور سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اور ہمارے زمانے میں یہ تو سیرت کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ہمارے زمانے میں اب موجودہ ہم لوگوں کے ساتھ ذرا سی تکلیف آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، لوگ بچل جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ فلاں ریاست کا رزلٹ تو ہماری مرضی کے مطابق نہیں آیا، فلاں کو حکمران بننا چاہیے تھا، وہ تو ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوا۔ اب زندگی کیسے گزرے گی؟ سوال یہ ہے کہ میں یا آپ نئے مسلمان ہیں، یہ تکلیفیں ان تکلیفوں کے سامنے کیا ہیں جو صحابہ کرام اور اللہ کے نبی نے برداشت کی ہیں؟ یہ تو روپے میں 1 پیسہ بھی نہیں ہے، 1 پیسہ بھی نہیں، 1 پیسہ بھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور خاندان کے مشہور انسان، مکہ مکرمہ کے تاجروں میں جن کا شمار ہے، ان کو ستایا گیا، اتنا مارا گیا کہ راوی بیان کرتا ہے ابو بکر کا چہرہ پہچان میں نہیں آتا تھا کہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے یا کوئی اور ہے۔ اتنی
تکالیف اور ایسی آزمائشیں ہم اور آپ کے لیے زبان سے کہنا اور کانے سے سننا بھی مشکل ہے، اگرچہ آسان لگتا ہو۔ اس زمانے کی تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے۔ کوئی ایک بیان کسی کی جانب سے آ جائے، کوئی قانون آ جائے، ٹھیک ہے، دنیا کے اسباب اختیار کرنے چاہیے، اور اسلام نے اس کا حکم بھی دیا ہے کہ اسباب اختیار کرو، اپنے دفاع کی کوشش کرو، جو کر سکتے ہو کرو، مگر ایک چیز ہے توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ کوئی بھی ایک واقعہ پیش آ جائے، لوگوں کی زبان سے وہ الفاظ نکلتے ہیں، آپ یقین کریں، جو توحید کے عقیدے، توحید کے خلاف ایک فیصلہ آ جائے، لوگ زبان سے وہ الفاظ نکالتے ہیں کہ اگر ان کو ایمان کے ترازو میں تولا جائے تو معلوم ہوتا ہے اس انسان کے دل، دماغ، جسم سے ایمان نکل چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دین کی بات آپ چھوڑیں، کسی کے اپنے گھر پر، اپنے خاندان پر کوئی پریشانی آ جائے، لوگ یہاں تک کہتے ہیں کیا میں ہی ملا تھا اللہ کو؟ قوم کے ساتھ کچھ ہو جائے، کسی مسلمان کے ساتھ کچھ ہو جائے، کیا نعوذ باللہ اللہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ نہ جانے یہ ایمان اتنا کمزور ہوا، لوگ یہاں تک کہنے لگے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ کیا آپ نے تیسرے پارے میں جو آیت الکرسی نہیں پڑھا؟ وہ تو ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، وہ پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے ہو کیا رہا ہے، اس کا نظام الگ ہے۔ آپ کی خواہشات کے مطابق دنیا نہیں چلتی، ہاں اعمال کے مطابق چلتی ہے۔ جیسے اعمال ہوں گے ایسے حکمران ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے صاف فرمایا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال جس شکل میں جائیں گے فیصلے وہاں سے ویسے ہی آئیں گے۔ 13ویں پارے کی آیات آپ اٹھا کر دیکھیں، جیسے انسان کے اعمال جاتے ہیں ویسے ہی وہاں سے واپس آتے ہیں۔ خیر، عرض کرنے کا مقصد آپ سے یہ ہے کہ میرے بھائی، تکلیفیں تو آئیں گی، آزمائشیں تو آئیں گی، اور آزمائش کے اندر اترے بغیر یہ بھی تو معلوم نہیں ہوتا ایمان کا لیول کیا ہے، ایمان ہے کتنا، یہ نہیں معلوم ہوتا۔ انگریز کی عدالت میں ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہے، لوگ پیروں میں ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک بار اپنی بات بدل دو، ایک بار اپنا فتویٰ واپس لے لو، ایک بار کر دو۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ جو تھا اس کی غلامی حرام ہے، یہ رہے گا۔ ہمارے پہلے لوگوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، کبھی مصالحت نہیں کی۔ صحابہ کرام کی تاریخ میں آپ ایک بندہ ڈھونڈ کر نہیں لا سکتے کہ جو تکالیف کی بنیاد پر پیٹ پھیر گیا ہو، ایک اللہ کا بندہ، ذرہ برابر ایک عمل آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ لوگوں نے منہ موڑ لیا ہو کہ نہیں محمد اور اس کے مذہب کے ماننے والوں پر تو تکلیفوں کی بارشیں ہیں، کیسے گزرے گی زندگی، کیسے جئیں گے ہم، کیسے کریں گے۔ غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، مدینہ منورہ کو 10,000 کی فوج نے چاروں جانب سے گھیر لیا، اور آستین کے سانپوں نے یعنی منافقین نے دھوکہ دیا۔ پڑے غزوہ احزاب کو، وہ آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی گھروں کے دروازے نہیں ہیں، یا چھٹی چاہیے، ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، بچے اور عورتیں گھر میں ہیں، چھوڑ کر چلے گئے۔ مگر ایک صحابی کا جذبہ نہیں ڈگمگایا، ایک نے آ کر کہا اللہ کے نبی بھوک کی شدت ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہیں۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم نے ایک باندھا ہے، ہم نے 2 باندھے ہیں۔ اسلام کے ساتھ تکلیفوں کا ساتھ تو ہے، ذرا حکومت کا دباؤ آئے، پریشر آئے، لوگ جھک جاتے ہیں، تلوے چاٹنے لگتے ہیں، نہ عقیدہ توحید کا خیال رہتا، نہ پیغام اسلام کا خیال رہتا۔ الیکشن آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ کیسے ایمان
کا سودا الیکشن کی ہر مجلس میں ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ ٹکے داموں 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ کی بنیاد پر مورتیوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، پیشانیوں کو رگڑتے ہیں، کوئی توحید کا خیال نہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ اپنا نام عمر رکھا، امام کے پیچھے فجر پڑھی، ظہر پڑھی، خود اپنی زبان سے اقرار کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ مسجد کے مسلمان ہو کر رہ گئے، کوئی ووٹ کے لیے جانا پڑا، کوئی بڑا لیڈر آیا، آپ نے اپنے عقیدے توحید کو بیچ دیا، سیل کر دیا، کوئی صحابہ کرام کی قربانیوں کی پرواہ نہیں۔ اللہ کے نبی کو جو تکالیف دی گئی، جو مصیبتیں پہنچائی گئی، جو آزمایا گیا، کوئی خیال نہیں کیا، ٹکے داموں سیل کر آ گئے۔ لائیے 3 لاکھ چاہیے، اپنے محلے کی ووٹ آپ کے حوالے کروں گا۔ وہ لیڈر کہتا ہے میرے ساتھ رہنا ہوگا، دیول میں جائیں گے تو چڑھانا ہوگا، ناریل پھوڑنا ہوگا، اور یہ کرتے ہیں خوب آرام سے، کوئی خیال نہیں رہتا آرام۔ اور یہ سلسلہ، یہ سیزن شروع ہونے والا ہے ہماری ریاست میں، سیزن آنے والا ہے، ہر 5 ساڑھے 4 سال میں یہ آتا ہے، کتنا بھی کہا جائے کوئی فرق نہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح آدمی کو اپنی قوم کے ووٹ ڈالنے کی ترغیب دے، کوئی منع نہیں کرتا۔ اس حمام میں سب ننگے ہیں، سب چور ہیں، چھوٹا چور آئے تو زیادہ اچھا ہے، اس کے لیے ٹھیک ہے، لیکن یہ کس نے کہا کہ آپ جا کر عقیدے توحید ہی کو ختم کر لیں؟ یہ کس نے کہا؟ آپ نے تو خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا۔ آپ کو بچپن میں مکتب کے حافظ نے پڑھایا کہ اللہ ایک ہے، اس نے سمجھایا، آپ کے ذہن میں اتارا۔ آپ کے والد نے آ کر کہا کہ بچے کو پڑھاؤ، اس نے پڑھانے کے ساتھ ساتھ عقائد اسلام کو سمجھایا کہ کبھی بیماری کا موقع آئے تو اپنی بیوی کو دیول اور مندر میں مت جانے دینا۔ مسجد کے حافظ نے سمجھایا، مسجد کے امام نے سمجھایا، منبر سے صدائیں لگائی گئی، خدا را عقیدے توحید کی حفاظت کرو۔ بچہ اگر آپ کا اسکول جا رہا ہے، چیک کرو آپ کے اسکول کی جو انتظامیہ ہے، کون سے پریئر کے الفاظ، کون سے دعائیہ الفاظ آپ کے بچے کی زبان سے کہلوا رہے ہیں۔ مگر یہاں توجہ نہیں، بلکہ بچوں کو چھوڑیں۔ بچوں کے والدین ذرا کسی مجلس میں نمبر آ جائے، وہ نعرے لگاتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، کہ وہاں اسلام سے کوئی مطلب ہی نظر نہیں آتا ذرہ برابر بھی۔ اور ذرا الیکشن آئے گا، آپ دیکھیں لوگ قدموں میں گرنے کے لیے تیار، صاحب لائیے آپ کے جوتے ہم اٹھائیں گے۔ اور وہ ملعون کہنے لگے جو ہمیشہ کا ناپاک رہنے والا، وہ ایک جملہ کہہ دے کہ چلو ساتھ میں چلنا ہے، چرچ جا کر آئیں گے، مندر جا کر آئیں گے، ساڑیوں کو تقسیم کریں گے، وہ اس کے ہاتھ سے ناریل پھروائے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی نہیں پڑتا۔ یعنی ہمارا ایمان اس درجے نیچے جا چکا ہے۔ اللہ آپ خود دیکھیں، ابھی تو مصیبت آئی بھی نہیں ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں جو حکومت 8 سال سے یہ مصیبت، یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں نے اور آپ نے کچھ دیکھا بھی نہیں ہے۔ تاریخ بغداد پڑھیں، تاریخ بغداد، اللہ کو جب اعمال پسند نہیں آئے، ایک دن کے اندر 70,000 انسانوں کو قتل کیا گیا۔ اور مورخ تاریخ کا لکھنے والا لکھتا ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی نیلے سے کالا ہو گیا، نیلے سے لال ہو گیا تھا، ایسا لگتا تھا دریا میں پانی نہیں خون بہ رہا ہے۔ کس کا تھا؟ ہمارا۔ اسی بنیاد پر تو ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں یہ آیا وہ آیا، یہ چلا گیا وہ آ جائے گا۔ میرے بھائی، میرے اور آپ کے آقا نے قرآن کی آیتیں ہمیں بتلائیں، پیغام سمجھایا صاف صاف۔ ہاں یہ بات ہے کہ مصیبت آئے گی، ہمیں اور آپ کو آزمایا جائے گا کہ ذرا اصلی ہے یا نقلی، یہ بھی تو معلوم کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں تاجر آج کل کے معاشرے میں، کوئی بزنس مین دکان پر کسی نوٹ میں شک ہو تو لوگ اچھی طرح چیک کرتے ہیں۔ وہ مولا جو 1000 انعامات دے رہا ہے، کیا اس کو ٹیسٹ کرنے اور آزمانے کا حق نہیں ہے؟ 24 گھنٹے اسی کا تو کھا رہے ہیں، اسی کا تو پی رہے ہیں۔
اور کس کے نام پر جی رہے ہیں؟ وہ دیتا ہے تو کھاتے ہیں، وہی تو مالک ہے، سب کچھ ہے۔ اور لوگوں کے پاس ذرا سی بیماری آ جائے، کوئی غیر مسلم دوست کہہ دے آپ آ جائیں ذرا اس پوجا کا انتظام کر لیں، ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے باقاعدہ۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے 200-300 روپے دیے کسی پجاری کو، معلوم نہیں ہونے دیا جاتا، چپ چاپ کرا لی، پوجا کرا دی گئی۔ یہ ہو رہا ہے کہ بچوں سے ذرا آفت چلی جائے، باقاعدہ ذرا بخار آ گیا ہے، فلاں جگہ ایک پجاری رہتا ہے وہ علاج کرتا، ایک بتا دے، مسجد کے ملا سے کوئی پوچھنا گوارا نہیں کرتا یہ کیا ہے، بلکہ پوچھنے کی بات تو درکنار، آپ کا دل خود گواہی دے گا آپ کس مذہب میں ہیں اور آپ کرنے کیا جا رہے ہیں، آپ جا کہاں رہے ہیں۔ خواتین دھڑلے سے جا رہی ہیں، دھڑلے سے، ہم نام لینا نہیں چاہتے مگر اسی شہر کے محلوں میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں، مشرک کافر ناپاک ہمیشہ کے رہنے والے، اپنا جھوٹا وہ پلاتے ہیں اور یہ پی کر آتے ہیں، نہیں معلوم وہ گانجا پھونکتا ہے، نہیں معلوم وہ شراب پیتا ہے، نہیں معلوم وہ کیا پیتا ہے، اس کا مذہب کیسا ہے۔ ہماری خواتین اپنے مردوں کو لے جا کر یہ اعمال وہاں کر رہی ہیں، آپ چیک کر لیں جا کر، نہ جانے کتنے پوائنٹس ہمارے شہر میں ایسے ہیں جہاں دھڑلے سے، شاید میری بات آپ کو بری لگے مگر آپ اپنے ہیں اور کہنے کا ہم حق ہے، مگر ہمارے لوگ نہ جانے روزانہ آرام سے ایمان دے کر کے آ جاتے ہیں کہ لیجیے ہمارا ایمان، ہماری قربانیاں یہ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ میرے بھائی کہنے کو بہت سی باتیں ہیں مگر خدا را سابقہ جمعے میں بھی آپ سے کہا گیا، اب بھی کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے، خدا کے لیے اس توحید کے عقیدے کی حفاظت کر لیں۔ کوئی بھی مسئلہ آ جائے آپ یقین دل کے اندر رکھیں، بچپن میں بچوں کو اب بھی یاد کرایا جاتا ہے اور ہم سب کو بھی پڑھایا گیا، بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، فیصلے اچھے ہوں یا فیصلے برے ہوں، کچھ بھی ہو اسی مولا کی جانب سے آتا ہے۔ جو باتیں کہی گئیں سنی گئیں دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔